دعائه اللهم اجعل بركة أمتي في بكورها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہماری روزیوں کا ذمہ دار ہے۔ ہم انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہیں، اس کی طرف جو خیرات اور حسنات ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور ایسے امور سے اجتناب اور پرہیز کرے جو اس کی زندگی کو بے برکت بنا دے، اس کے گھر کو بے برکت کر دے، اس کے عمل میں بے برکتی پیدا ہو جائے، اس کے مال میں نقص اور کمی آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام امور کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے اور اس کے احکامات بھی ذکر کر دیے گئے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ان امور کو جاننے کی کوشش کرے، گہرائی سے، گہرائی سے ان میں غور و خوض کرے، سوچے اور سمجھے، اور جو حادثات اس کی زندگیوں کے اندر برپا ہیں یا جن حالات سے انسان کو واسطہ ہے یا جن حالات سے انسان گزر رہا ہے، ان تمام پر انسان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ اسے اس کے مرض کا علاج مل جائے گا اور وہ اپنی زندگی کو کامیابی و کامرانی کی راہ پر ڈال سکے گا۔ لیکن اگر ایسی ہی جزا فضا کرتا رہا، چیختا چلاتا رہا اور زبان پر اپنی حرمہ نصیبی کا روتا رہا، اپنے مال کی کمی کا ہر ایک سے چرچا کرتا رہا، ہر ایک سے اپنے بزنس میں نقصان کا ذکر کرتا رہا، آل اولاد اور دیگر اور چیزوں میں جو نقص اور کمیاں ہیں ان کا شکوہ لوگوں سے کرتا رہا، تو یہ وہ علاج نہیں ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہر کسی سے اگر آپ پوچھیں یا نہ بھی پوچھیں تو بھی انسان اپنے چہرے سے اور اپنی حالات سے اس کا یا اس کے زبان سے ایسا اظہار ہو جاتا ہے یا معلوم پڑتا ہے کہ زندگی صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہے، حالات اس کے موافق نہیں ہیں، تجارت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس جیسے الفاظ آج ہر خاص و عام کی زبان زد ہیں، ہر کوئی اس کا رونا روتا ہے اور وہ اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی کہ آج یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں یا ہماری زندگیوں کے اندر جو بے برکتیاں آئی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں یہ اور کیوں ایسا ہے یہ، جب آپ یہ غور کر لیں گے تو انشاءاللہ علاج بھی اس کا مل جائے گا۔
آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ لفظ برکت ہے کیا چیز؟ برکت جس کے معنی ہوتے ہیں نمو اور زیادتی کے، جو ہے فائدے کے اور خیر کے، جو ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالی کی طرف سے ہے۔ جو ہے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کسی ذات کی طرف سے ایسی چیز ہو جاتی ہے، یہ عقیدے توحید کا بھی مسئلہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ کسی کی ٹوپی میں برکت سمجھتے ہیں، کوئی کسی کی لاٹھی میں سمجھتا ہے، کوئی کسی کی پگڑی میں سمجھتا ہے، اور کوئی کسی کی بال میں سمجھتا ہے، کوئی کسی کی داڑھی اور ریشے میں، کسی کی جوتی اور چپل میں سمجھتا ہے۔ نہیں، یہ برکت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کے اندر برکت پیدا کرنے اور جن اسباب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت ہونے کا حوالہ دیا ہے، انہی چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم وہ نہیں جانے تو کوئی بھی آدمی حجر اسود کو بھی پکڑ کر کے چومتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے بھی ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ یقیناً حاصل ہوگی ان چیزوں سے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا ہے، لیکن وہ برکت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج ہماری جو زندگیاں بے برکتی کہ آج جو شکار ہیں، آج ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، آج انسان اس چیز کا بھی رونا روتا ہے۔ جو تو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ تمام چیزیں کیا ہیں، کس وجہ سے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک میں نے آیت پڑھی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس لفظ کو تقریباً 30 سے زائد بار استعمال کیا، مختلف صیغے میں۔ جو ہے کہیں پر تبارکہ ہے، کہیں پر بورکہ ہے، کہیں پر برکات ہے، اور کہیں پر مبارکن ہے۔ یہ 4 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں مختلف پیرائیں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان کی جگہیں 30 سے زائد ہیں۔ جو ہے یہ سورہ جو ہم پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک بورک من فی السماء برکات من السماء، اس جیسے الفاظ قرآن کریم میں وارد ہیں۔ جو آیت میں نے آج کے اس خطبے کے لیے منتخب کی ہے، وہ آیت اس طرح سے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اس بستی والے ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے برکتوں کو کھول دیں، اور زمین سے ہم برکتیں نکال دیں، جو یعنی زمین پر برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے دروغ گوئی کی، جھوٹ بولا۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا اس چیز کی وجہ سے جو لوگ دنیا کے اندر کرتے تھے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یا جو ہی کہہ لیجیے کہ جو لوگ کماتے تھے۔ جو ہے دو چیزوں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا گیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ برکت کے حصول کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے۔ جو برکت کے حصول کے لیے ایمان ہونا یہ ضروری ہے، اور برکت اسی کی زندگی میں آئے گی جو صاحب ایمان ہوگا۔ جو اب صاحب ایمان کون ہے، اگر اسے آپ جاننا چاہیں تو دور نہیں، قرآن کریم کی دوسری سورہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اگر آپ پڑھیں تو اسی کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ متقی حضرات اور یہ مومن حضرات کون ہیں۔ ایسی سورۃ المومنون کے اندر بھی ان کا نام آ گیا۔ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تمام ایمانیات کو بیان کر دیا گیا۔ مومن کون ہے؟
مومن وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز پڑھتے ہیں. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بے نمازی اس کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی، وہ مومن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ بستی والے، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں. ابھی تو قرآن میں ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں. تو نماز انسان کی زندگی میں برکت اسی صورت میں آئے گی جو وہ مومن ہوگا. مومن کون ہوگا؟ مومن وہ ہوگا جو غیب پر ایمان لائے گا. مومن وہ ہوگا جو نماز ادا کرے گا. مومن وہ ہوگا جو صدقہ و خیرات کرے گا. اور مومن وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان لائے گا، جو اور خود قرآن کریم کے اوپر ایمان لائے، اور آخرت کا اسے خوف ہوگا. آج آخرت کا خوف بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. لوگ بے فکر ہیں، جو ہے لوگ بھی بے فکر ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا. اور دوسری صفت کیا ہے؟ واتقوا. تو ایمان اور تقوی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو دونوں کو الگ کیا جا سکے. یہ دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جو قد افلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. مختلف چیزیں مومنوں، جو مومن کون ہیں، یہ صفات ان کی بیان کی گئی. نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو اللہ نے جو کیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. بےہودہ گفتگو سے، لایانی باتوں سے، جس کا کوئی انسان سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان چیزوں سے وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنوں کی صفات میں سے. جب یہ صفات کسی مومن کے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا. جو ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. دیکھو یہاں لفظ فتح، اور فتح کے معنی ہوتے ہیں کھول دینے کے لیے. اور جو چیز کھول دی جاتی ہے، جو چیز کھول دی جاتی ہے وہ کسی ایک سمت نہیں ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ بارش ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ موسلا دھار بارش ہونا. جو بارش ہو رہی ہے اور ایک موسلا دھار بارش ہوئی. ایک جو ہے کہ دیا جا رہا ہے، ایک اللہ کرے کہ کھول دیا، یعنی دھارے کھول دیا، رزق کی دھارے کھول دیا. اس لیے لفظ فتحنا علیہم برکات، لفظ برکات بھی نہیں ہے، برکات ہے. اور آپ آدمی سے آج انسان نے اس سے برکت کیا سمجھا ہے؟ مال کی صرف برکت کو صرف برکت سمجھا. اگر مال میں زیادتی تو بڑی زیادتی ہو گئی، اور کسی چیز میں وہ برکت کا قائل نہیں ہے. برکت کا تعلق انسان کی عمر سے ہے، برکت کا تعلق انسان کے مال سے ہے، برکت کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، انسان کے عمل سے ہے. برکت کا تعلق انسان کے علم سے ہے. جو بہت سارے اہل علم کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے علم، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دولتیں دی ہیں، لیکن نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نہ دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. جو اللہ عمل کے معاملے میں مواقع ہیں انسان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی ان مواقعوں سے انسان فائدہ نہیں حاصل کر پاتا. جو یعنی عمل کی بے برکتی، عمل کی بے برکتی، اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. عمل کی بے برکتی کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھو گے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے، نماز کے بعد موقع ہے فجر کی نماز میں اول وقت میں پہنچنا، پھر اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھا رہنا. لیکن نہیں، جیسے سلام تیرا آدمی وہ 33 بار اس تسبیحات بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اور پھر دائیں بائیں جھانکتا ہے کہ گلی کہاں سے خالی ہو، نکل کر کے بھاگیں. جو ہے ہاں بہت سارے لوگ اس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں. عمل کا موقع ہے لیکن نہیں، برکت نہیں ہے ان کے اس عمل کے اندر. جو ہے
تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مواقع دی ہیں میرے بھائیوں، ان چیزوں کا انسان کو چاہیے کہ انہیں استعمال کرے جو اور انہیں سمجھے اور غور و خوض کرے، اور کسی دوسرے کے یہاں نہیں، سب سے پہلے انسان اپنی ذات پر سوچ کہ ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، ہماری عمر میں، ہماری آل و اولاد میں برکتیں ہیں کہ نہیں ہیں، دوسرے کی جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے جو غور کرے جو اپنے بارے میں غور کرے۔ آئیے دیکھیں انسان اپنے مال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بے نیازی اس میں بھر دوں گا جو ہے، ہاں تجھے بے نیاز کر دوں گا، کسی دوسرے کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلائے گا جو ہے، نہ کسی دوست کے یہاں جائے گا، نہ کسی رشتے دار کے یہاں جائے گا، نہ کسی بھائی کے یہاں جائے گا۔ تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو میرے عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پایا تو مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا کہ تجھے فرصت ہی نہیں ملے گی، لیکن تیری محتاجی نہیں جائے گی جو ہے۔ مانا یہ ہوا کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز روزہ ترک کر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ موقع ہی نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا جو ہے، یا نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اوقات پر انہیں ادا نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں موقع ہی نہیں ملتا جو ہے۔ بہت سے لوگ مسئلے بھی اس طور پر سر کہ ہم جو نمازیں ایک ساتھ پڑھیں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیوں پڑھو گے بھائی، کیا وجہ ہے؟ ارے کوئی آدمی سفر میں نکل گیا تو کوئی بات ہے، اللہ نے رخصتیں دے دی، جو رخصتیں انسان کو ملنی چاہیے تھی وہ اللہ کی طرف وہ رخصتیں دے دی گئی، وہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو آپ وہاں پر قصر کیجئے، آپ دو نمازوں کو جمع کر لیجئے، بیماری میں آ گئے اگر آپ تو بیماری میں اللہ نے آپ کو رخصت دے دی ہے، ہاں اس رخصت کا آپ فائدہ حاصل کیجئے جو ہے، لیکن بلا وجہ کی کوئی رخصت اگر آپ تلاش کریں گے تو اسلام میں وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کی اس کی چھٹی نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیزیں بندے کو جانتا تھا اللہ کہ ہمارے بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے پہلے بغیر مانگے ہی آپ کو پہلے وہ تمام چیزیں عطا کر دی ہیں جو اب آپ کام کے لیے جو ہے آپ رخصت مانگو، ہاں کہ دو کام میں لگے ہوئے ہیں جو ہے، اللہ کی کوئی انسان کے ساتھ کوئی کنڈیشن اضطراری آ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسے دلیل اس کی بنیاد نہیں بتایا جا سکتا اور نہ اسے وصول کہا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو آج حالات ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب نماز نہیں پڑھے گا انسان تو حالات اس کے آنے والے ہی ہیں جو، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان العبد لا يحرم من الرزق، کہ ایک بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، بعمل یصیبہ اور بمعصیۃ یصیبہ، اس عمل کے ذریعے سے یا اس گناہ کی وجہ سے جو وہ انجام دیتا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اور اس کی روزی کے اندر برکت نہیں آتی ہے۔ ابھی گناہ کیا ہے؟ ان العبد لیحرم الرزق، بندہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، ہاں بمعصیۃ یصیبہ، اس معصیت سے جو وہ انجام دیتا ہے۔ اب آئیے اپنے بزنس اور تجارت کے آپ گناہ بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سود سے وہ پاک ہو، ربا والا معاملہ نہ ہو، بزنس تجارت جو ہے سودی نہ ہو، ہاں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کنجوسی دینے میں ہے جو ہے، اور جو بلا علامت کے بغیر سمجھے ہوئے جہاں سے آ جائے، بغیر پوچھے ہوئے کوئی چیز آ جاتی تو اس کے بارے میں انسان سوال بھی نہیں کرتا ہے۔ تو
سود یہ حرام ہے اور سودی کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو کہ زیادہ نظر آئے کہ بہت زیادہ وہ تو فلاں آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اس کے یہاں بہت زیادہ برکت. وہ برکت آپ کی نگاہ کا دھوکہ ہے، وہ آپ کی نگاہ کا دھوکہ ہے. اس کے پاس شکر رکھی ہوئی ہے، شہد کی بوتل رکھی ہوئی، لیکن وہ شہد کی بوتل استعمال نہیں کر سکتا. اس کے پاس شکر رکھی ہوئی، لیکن وہ شکر نہیں استعمال کر سکتا جو ہے. اس کے پاس عمدہ قسم کا باسمتی چاول رکھا ہوا، لیکن وہ نہیں کھا سکتا جو ہے. کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی زندگی میں بے برکتیاں ڈال دی ہیں جو ہے. تو وہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی، پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکتا جو ہے، نہیں کھا سکتا جو ہے. اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی ہے، وہ ساری چیزیں وہ اسی طرف چلی جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں، برکت انسان کے گناہ کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے. ایسے ہی انسان جب حرام کام کرتا ہے تو انسان کی زندگی سے، اس کے مال سے اور اس کے ارزاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے. اور ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے مال سے رزق کے اندر برکت نہیں پیدا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما. البیعان بالخیار، دو خرید و فروخت کرنے والے جس مجلس میں ہیں، اس مجلس میں انہیں اختیار ہے کہ بزنس اور تجارت کو، لین دین کو چاہیں تو ڈن کر لیں اور چاہیں تو منسوخ کر لیں جائے. اور اگر ان دونوں نے بیان کر دیا چیز کے نقائص کو اور سامان کے عیب کو، اگر بیان کر دیا تو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیان کر دیا اور سچائی سے کام لیا تو بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی خرید و فروخت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور اگر انہوں نے چھپایا، کچھ عیب چھپایا، عیب چھپایا، لکڑی کی لاٹھی اور اس کے اوپر پین کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو ہے سونے کا پین کر دیا، یہ سونے کی لاٹھی ہے، بیچ دیا جو ہے. دھوکہ دیا، جھوٹ بولا. من غشنا اور من غشا فلیس منا، جس نے جھوٹ بولا، جو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس چیز کی برکت اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اسی لیے فَإِن كَذِبَا وَكَتَمَا، جن لوگوں نے جھوٹ بولا اور جو لوگ عیب چھپائے تو مُحِقَتْ برکت بیعہما، تو ان دونوں کے لین دین کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے. تو سچائی، امانت داری اور عیب کو بتا کر کے انسان سودا بازی کرے جو، خرید و فروخت کرے جو. ایسے ہی اللہ کے وسلم کی یہ حدیث ہے کہ البرکت مع اکابرکم، کہ برکت آپ کے یہاں بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ بڑوں کو گھر سے الگ کیا جاتا ہے. بہویں آئیں گی تو کہیں گے نہیں، یہ بوڑھی بوڑھا نہیں چاہیے. گھروں کے اندر جب عورتیں آتی ہیں تو کہیں گے نہیں، یہ بوڑھے بوڑھا، ان کے ساتھ ہمارا نہیں نبھایا ہوگا. یہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ گویا کی برکت کو اپنے گھر سے نکال کر کے انسان کسی دوسری جگہ پر جو ہے اولڈ ہاؤس میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو. بوڑھے لوگوں کے گھروں کے اندر بہت سے لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو. یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اور یہ بڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ عمر کے لوگ ہوں اور یا پھر وہ علم کے اعتبار سے وہ بڑے ہو جائیں. اور اگر کوئی بوڑھا اگر علم والا ہو اور عمر دراز ہو تب تو گویا کہ دو برکتیں اس کے ساتھ ہیں. جو کوئی عالم ہو، بوڑھا ہو اور لوگ اس کو اپنے باپ کو، لڑکا اپنے باپ کو، اور یا گھر کے اندر جو عورتیں ہیں، بہویں، وہ کہیں نہیں ان کو مولوی صاحب کو کہیں کنارے لے جاؤ، رکھو جو یہاں ان کو ان کی جگہ نہیں ہے. جو تو گویا کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر بے برکتی کا سامان ہم نے خود پیدا کر لیا ہے. جو یہ برکت ہوتی ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اس چیز کو کہ کس طریقے سے ان کے ذریعے سے برکتیں آتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان اسباب کی وجہ سے گھروں کے اندر برکت دیتا ہے. جو ایسی ہی اجتماعیت کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج گھروں کے اندر یہ رواج ہے
کہ وہ 4 بجے کھانا کھا رہے ہیں، وہ 5 بجے کھانا کھا رہے ہیں، وہ 6 بجے کھانا کھا رہے ہیں، ہر ایک کے کھانا کھانے کے اوقات الگ الگ ہیں. کہاں کہیں گے نہیں ہم ایک ساتھ کھانے. آج یہ دور جو چل رہا ہے ماڈرن دور جو ہے، اس میں ہر آدمی آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی چوائس ہے اور ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہے. جو ہاں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتے اس وجہ سے کہ ان کو اس کھانے کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا ہے. ہاں ان کو وہ الرجک ہے اس کھانے سے، کہیں گے نہیں ہم الگ کھائیں گے. جو ایسا بھی آج ہوتا ہے. اللہ کے وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی ایک جماعت جاتی ہے اور انہوں نے شکایت کیا کہ اللہ کے وسلم ہمارے یہاں برکت نہیں ہو رہی ہے. جو ہاں نہ کوئی ولا نسبا کہ اللہ کے ہم لوگ کھا تو رہے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے، پیٹ ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے. جو آسودگی نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے وسلم فرماتے لعلکم تتفرقون، شاید کہ آپ لوگ اجتماعیت نہیں ہے آپ کے یہاں. جو الگ الگ لگتا ہے آپ لوگ کھانا کھاتے ہو. جو ہر کوئی اپنا الگ الگ کھانا پلیٹ لے کر کے بیٹھا ہوا، کوئی یہاں کھا رہا ہے، کوئی بیڈ روم میں کھا رہا ہے، کوئی کچن میں کھا رہا ہے، کوئی کہاں کھا رہا. نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ. جو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے. جو ہے آج ہمارے یہاں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ساتھ دسترخوان پر سارے گھر والے بیٹھ کر کے کھائیں گے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کھانے کے اندر جو برکت دیتا ہے. اللہ کے وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے کھاؤ اور اسی طریقے سے اللہ کا نام لو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ جو نہیں پڑھتا ہے اس کے کھانے کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، شیطان شامل ہو جاتا ہے. اسی حدیث سے استدلال کیا گیا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَأْكُلُونَ مُجْتَمِعُونَ، کہ تم لوگ کھاؤ جمع ہو کر کے، ایک ساتھ کھاؤ. اے میرے صحابہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو. يُبَارَكْ لَكُمْ، تمہارے لیے برکت پیدا کر دی جائے گی. جو تو اجتماعیت میں برکت ہے. ایسی یہ تو کھانے کی اجتماعیت کا معاملہ رہا ہے. ایسی ہمارے جو مسائل، ملی مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، سوسائٹی کے مسائل ہیں، ہاں ان تمام مسائل کے اندر بھی چاہیے کہ آدمی اجتماعیت کو فروغ دے. جو آج آپ دیکھیں گے خاص میں محسوس کرتا ہوں بھنڈی میں بہت کم ہی بلڈنگیں ہوں گی جس میں سوسائٹی صحیح طریقے سے پائیں گے. وہ ہر آدمی کے نل اپنا الگ الگ نل ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے موٹر لگے ہیں، ہر آدمی کے اپنے اپنے جو ہے کچرے پھینکنے کے اوقات ہیں. کیوں نہ سوسائٹی آپ بنا لو. ہاں آپ کچھ پیسے جمع کرو، ایک آدمی آئے ہر آدمی کے گھر کے اوپر جائے کچرا لے کر کے. یعنی جو سوسائٹی کا جو نظام اور سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہے. جو ہے اس کے اندر برکت ہے. اور جب آپ اجتماعیت نہیں رہے گی تو پھر وہاں پر بے برکتی آئے گی. ایسے آپ کے اپنے معاشرے میں بھی اجتماعیت ہونی چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. دلی جو آپ کے مسائل ہیں اس میں بھی جمع ہونا ہے. جو ہے ہو سکتا ہے اس میں کسی کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ نقصان کرنا اسلام میں گوارا ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے اس میں کچھ نقصان ہو جائے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کے گھر کے اندر 10 فیملیاں ہیں، آپ صرف لے دے کر کے جو ہے ہاں ہم دو ہمارے دو ہو یا صرف 2 ہو تو اب کوئی کہے کہ نہیں ہم سوسائٹی کے اندر رہیں گے تو ہم بھی اتنا مینٹیننس دیں گے. دیکھو یہ آپ کی صرف فکر ہے اور آپ اس برکت سے جو اللہ کی طرف نازل ہونے والا ہے اس کو آپ نے پیسے سے اس کو تول لیا، اور پیسے سے برکت کو تولا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ آدمی کو چاہیے کہ اجتماعیت کو برقرار رکھے گے، اس میں برکت ہے. جو ہمارے اپنے مسائل جو ہے جماعتی جو مسائل ہیں ان مسائل کے اندر بھی آدمی کو چاہیے کہ اجتماعیت کو برتے. جو ہے اللہ کے نبی وسلم کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. یہ جماعت کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہاں اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے، ایسی آپس کے جو مسائل ہیں وہ مشورے سے انجام پائیں اس کے اندر برکت ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں یہ برکتی ہے. بہت سارے ایسی میٹنگوں میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا ہے کہ اس میں 20 لوگ ہیں اور ایک چیز کے اوپر متفق ہو گئے. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں اور وہ لکھو کہ میں اس پر متفق نہیں ہوں. نعوذ باللہ. اب سوچئے کہ جہاں اس نوعیت کے معاملات آ جائیں اس میں کیا برکت ہوگی. جو ہے اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ
فَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا معاملہ شورائیت کے ساتھ ہوتا ہے. شورائیت کیا ہے؟ جب چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو شورا بنتا ہے، جو مشورے وہاں قراردادیں پاس ہوتی ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو اس برکت کے حصول کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ کے جو مسائل ہوں وہ شورائیت کے ساتھ ہوں، بیٹھیں، مشورہ کریں، نیک باتیں اس کے اندر آئیں گی، اور وہ لوگ مشورے میں رہیں جو لوگ صاحب عقل و دانش ہیں اور اسلام میں ان کا مرتبہ ہے. اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے لا یلنی منی اول النہى والالباب، چاہیے کہ مجھ سے قریب وہ لوگ آ جائیں جو عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، جو لوگ علم لوگ ہیں. اللہ کے نبی اپنے نماز 5 وقتہ نماز میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. ہاں لیکن نہیں، آج ہمارے ہاں یہ معیار بھی نہیں رہا ہے، علم معیار نہیں رہ گیا ہے، کہیں کہیں دولتیں معیار بن گئی ہیں. ہاں کہ آج ہمارے یہاں انہی لوگوں کو فوقیت دی جاتی ہے جو زیادہ مالدار لوگ ہیں، یا بہت دنیاوی معاملے میں بہت زیادہ ہوشیار ہیں تو کہیں گے یہ دنیاوی معاملہ نمٹا لیں گے. ایسے لوگوں کو شورائیت میں بھی بڑا ہونا چاہیے کہ آدمی بڑا ہو، اور اگر بڑا نہیں ہے تو کم سے کم انسان کو علم کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کتنے ہیں، یعنی ان کے بچے کی حیثیت میں ہو بہت سب سے کم تھی صحابہ میں، لیکن نہیں، مجلس شورا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے تھے. جو ہے تو مال و دولت اور دنیا نہیں دیکھی جانی چاہیے. دین کو اگر آپ بنیاد بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام امور کے اندر برکتوں کا نفوذ ہوگا. جو ہے ایسے میرے بھائیوں گھروں کے نکاح میں شادی کے آج ہمارے ہاں دیکھ معاشرہ کتنا پراگندہ، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور وہ لوگ ان حالات سے جو لوگ جن کا واسطہ ہے وہ لوگ جان سکتے ہیں کہ معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں، اور طلاق اور خلا اور کیا کیا نوبتیں کس طرح سے آتی ہیں. ہاں آپ کسی مفتی کے پاس پوچھیں تو وہ بتائے گا آپ کو، دارالقضا والے بتائیں گے، کسی وکیل کے پاس جائیں تو وکیل بتائے گا کہ کتنے معاملات اس نوعیت کیا ہیں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ آج ان زندگیوں کے اندر بے برکتیاں آ گئی ہیں، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو ہے، اور ان اسباب کا جب تک ازالہ نہ ہوگا یہ برکتیاں بے برکتیاں اسی طریقے پر رہیں گی. جو ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت جو دعا دیتے تھے وہ دعا یہ تھی کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. نکاح جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کی دعا کیا کرتے تھے کہ برکت ان کے ذریعے سے آئے. اور اسی لیے اعظم النساء برکتن ایسرہن مؤونتن، آدم النساء یہ عورتوں میں سب سے زیادہ برکت والی عورت کون ہے؟ جو کم سے کم مہر لینے والی ہو. آج ہمارے ہاں جن کے جتنا زیادہ مہر ہو تو کہتے ہیں کہ وہ بہت بابرکت عورت ہے، جو اس کا مہر اتنا زیادہ بہت زیادہ خوبصورت، تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ برکت لے کر کے آئے گی. ہے نہیں، یہ برکت کا معیار نہیں ہے، دین برکت کا معیار ہے، اور اسلام نے جن چیزوں کو بیان کیا ان چیزوں کا معیار ہے. ایسی ہماری شادی بیاہ کی بے برکتیاں یہ ہیں. اللہ کے وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن، کہ وہ نکاح بابرکت ہے جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو، اور جس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو وہ بے برکت نکاح ہے. اور اس کا ظاہر سی بات ہے جب بے برکتی ہم نے نکاح سے شروعات کی ہے، نکاح کیا مغنی سے اس کی شروعات کی ہے. مغنی کیا اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کھانا، پان کھانا تو کیا کھانا، اس نام پر بہت سارے رسوم اور رواج، ہلدی ملدی اور کیا کیا چیزیں چلتی ہیں. اور اس نام پر یعنی بے برکتیوں کے جب ڈھیر کے انبار پر جب وہ نکاح قائم ہوگا تو وہ تو ڈھیر ہی جائے گا. بے برکتیوں کے ڈھیر پر وہ جو نکاح قائم ہوگا تو اس کے اندر بے برکتیاں آئیں گی ہی آئیں گی. جو اسی لیے تو ہمیں چاہیے کہ دین کو سمجھ کر کے انسان جو ہے اس کو انجام دے ہر کام کو. اور جب اس نوعیت سے انسان کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر برکت دے گا، ان کے عمل میں برکت ہوگی، اور ان کے تمام چیزوں کے اندر باری تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سوچیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر جو آج مالی بحران کو لے کر کے یا مال کی جو کیفیت ہے اور یقیناً یہ دردناک معاملات ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کارنامے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مرحلے میں پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے
اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس میں جھانکنا اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بے برکتی ہماری زندگیوں کے اندر کہاں سے آئی ہیں، چاہے وہ انسان کے مال کی بے برکتی ہو، چاہے انسان کے گھروں کی بے برکتی، آج گھروں کے اندر بھی برکت نہیں رہ گیا ہے۔ حتیٰ عائشہ آج گھروں میں کتنی زیادہ اسراف اور تبذیر ہوتا ہے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں آج۔ ہاں آج ایک آدمی کا 2 آدمی کا خوراک روزانہ ہر گھر سے نکلتا ہے جو پھینکا جاتا کچڑے کے حوالے کیا جاتا، کبھی اس بارے میں ہم نے غور کیا نہیں کیا ہے۔ حتیٰ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے حتیٰ عائشہ سے کہا عائشہ اس کو اٹھا لو، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر تمہیں رزق سے محروم کر دے گا، گھر کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ جو آج ہمارے یہاں پیروں کے تلے اسے روندا جاتا ہے اور کوئی اور کچرے کے ڈبے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہاں آج اسے کتے بلیاں اور دوسرے جانور ان چیزوں کو کھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسراف اور تبذیر نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں برتنا چاہیے۔ تو گھروں میں بے برکتیں اس طور سے بھی آتی ہیں۔ گھروں میں بے برکتیوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب آج کیا ہے؟ آج یہ تصویریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہاں ان الملائکہ لا تدخل بیوتا فیہ صورت کلب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر نہیں داخل ہوتے ہیں جس کے اندر کتا ہے، فیہ الصورۃ والکلب، جس کے اندر تصویریں ہوں یا جس کے اندر کتے ہوں۔ جو ہے دیکھو آج یہ موبائل جو گھر میں ہوتا تو ان گھروں کے اندر چاہے وہ ٹی وی ہو، جو تصویریں آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہو، یہ بھی بے برکتی کا باعث ہے۔ جو یہ بھی بے برکتی کا باعث ہے۔ جب تک وہ چلیں گی اس وقت تک شیطان آپ کے گھر کے اندر موجود ہوگا اور رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ جو اسی لیے اپنی موبائل کا استعمال بھی آپ بہت ہی اہتمام کے ساتھ کیجیے، جہاں ضرورت ہو وہاں کیجیے۔ ہاں اور آج کے حالات ایسی ہیں کہ 24 آورس کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ہے کہ وہ بے برکتیوں کے سامان ہمارے گھروں کے اندر نہیں۔ گھر کے اندر 10 لوگ ہیں، 10 آدمی کے اندر 10 موبائلیں ہیں، تو کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، تو کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، تو کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی گھنٹہ خالی نہیں۔ اب وہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، کب آئیں گے جی؟ جب آپ آنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تو آئیں گے کیسے آئیں گے جی؟ ظاہر سی بات یہ بے برکتیوں کا اسباب ہے جنہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ مودی جی آگے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، فلانی آگے ہیں تو ایسے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یہ مندیاں آگے تو ایسا نہیں۔ یہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہیں اللہ کے نبی حدیث کی روشنی میں کہ ان العبد لیحرم من الرزق اور لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، اس گناہ کی وجہ سے جس کو وہ انجام دیتا اس گناہ کی وجہ سے اللہ روزی سے محروم کر دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ برکتوں کے ختم کرنے کی کچھ چیزیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی صرف اگر ہم اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دھارے کھول دے گا اور آپ خوش خرم زندگی گزارو گے۔ تو اپنے نفس کے مراجعے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو جانچیے اور فکر کیجیے اپنے آپ میں اور اپنے گھر کو، اپنے گھر کے ماحول کو، سماج اور معاشرے کو، تب جا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوشحال ایک معاشرہ قرار دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہماری اولاد کے اندر، ہمارے عمل کے اندر اور ہمارے علم کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جو اسباب ہیں بے برکتیوں کے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے، ان سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ان تمام چیزوں سے ہم اجتناب کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وأقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.